بات ہو رہی ہے اسکیبیز پر. دیکھیے اسکیبیز جو ہے ایک اسکن ڈیزیز ہے، اسکن ڈس آرڈر ہے. یہ انفیکشن نہیں ہے، انفیسٹیشن ہے، چونکہ یہ پیراسائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. سارکوف اسکیبی جو اس کا پیراسائٹ ہے. اور دوستو انفیکشن جو ہوتا ہے وہ جراثیم کی مدد سے ہوتا ہے، لیکن جو بھی پیراسائٹ کی وجہ سے ہونے والا کوئی بھی ایلیمنٹ ہوگا تو وہ انفیسٹیشن کہلائے گا، چاہے وہ جوؤں کی وجہ سے ہو، سر کی جوؤں کی وجہ سے ہو. یہاں ایک جو ہے جو 8 ٹانگوں پر مشتمل ہے، اور کئی اس کی ٹانگیں آپ دیکھیں بڑی خوفناک صورتحال ہے. اور یہ جو بہت میگنیفائی کر کے آپ کو دکھائی گئی، ایک ایڈلٹ فیمیل سارکوپٹس اس کے بھی ہے، جو دن میں 2 سے 4 انڈے جو ہے دیتی ہے، اور ہماری جلد کے نیچے ٹنل یا سرنگ بنا کے دیتی ہے، اور وہ سرنگ جو ہے واضح دکھتی بھی ہے، اس کے پیشنٹ کو واضح دکھتی بھی ہے. وہ میں اس کو آگے آپ کو بتاتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ یہ میل فیمیل دو ہوتے ہیں. فیمیل کی لائف اسپین جو ہے وہ کم سے کم 1 مہینہ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے 2 مہینے تک ہوتی ہے، اور یہ اس پر کوئی اینٹی بائیوٹک اثر کر نہیں سکتی. تو لوگ جو ہے اینٹی بائیوٹکس دے رہے ہوتے ہیں، تو اینٹی بائیوٹکس کا اس پہ رول نہیں ہے. یاد رکھیے کہ یہ ایک لوکل اپلیکیشن سے ہی جائے گی. پرمیتھرین یا میلاتونین جو ہوتا ہے اس کی مدد سے ہی جائے گی، جو ہمارے جسم پہ کم سے کم 24 گھنٹے کے لیے یا کم سے کم بھی 12 گھنٹے کے لیے ہمیں مل کے رکھنا ہوتا ہے جسم پہ، گردن کے نیچے. ویسے تو اس کی کسی اقسام ہے، لیکن جو کامن اقسام ہے جو ہیومن میں ہوتی ہے وہ سارکوپٹس اس کے بھی ہی کہلاتی ہے. اور یہ جو ہے مسلسل بچے دیتی ہے، اور بچے اس کے میچور ہو جاتے ہیں تقریباً 4 ہفتے میں. تو اس وجہ سے یہ خارج جو ہے بڑی آسانی سے جاتی نہیں ہے، اور وہ انسان کے جسم میں بہت پیچیدگی کرتی ہے. تو اس کے بھی اس کی کئی اقسام ہیں، اور اس میں پیچیدہ ترین اقسام کو میں نے آگے بیان کیا ہے، وہ کرسٹڈ اس کے بھی کہلاتی ہے. کیونکہ بیک وقت لاکھوں جو ہے جو مائٹ ہوتی ہیں وہ انڈے دے رہی ہوتی ہیں، اس انڈوں کی وجہ سے کرسٹ بن جاتے ہیں اسکن پہ، اور وہ ایک اسکیل کی صورت میں ہوتا ہے. اور دوسری قسم کی مائٹ جو ہے انسان کو اس کے بیچ میں مبتلا نہیں کر سکتی. چونکہ دوسرے قسم کی مائٹ جیسے کہ کتا، بلی اور جانور، بندر وغیرہ، اور پولٹری یعنی کہ پرندوں کی مائٹ جو ہے وہ انسانی جسم میں انڈے نہیں دے سکتی، لہذا اس کا سروائیول اتنا پرولونگ نہیں ہوگا، وہ بالآخر مر جائے گی. اور یہ مائٹ بھی جو اس کے سارکوپٹس اس کے بھی ہے، اگر اس کو 24 سے 48 گھنٹے کے لیے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے، یعنی کہ وہ انسانی جسم میں نہ رہے، تو اس کا بھی موت واقع ہو سکتی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں احتیاطاً جو ہے اس کو 72 گھنٹے کے لیے کپڑوں کو باہر اتار کے اور ابلتے ہوئے پانی میں دھوتے یا یہی ہدایت جو ہے ہر مریض کو دی جاتی ہے، کم سے کم میں دیتا ہوں، آپ بھی دیا کریں. اور اب آ جائیں یہ جی کرسٹڈ اس کے بیچ جو ہے یہ بڑی پیچیدہ اور بہت ہی کمپلیکیٹڈ اس کے بھی ہوتی ہے، چونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں جو ہے سارکوپٹس اس کے بھی انڈے دے دیتی ہے، اور انڈوں کی ایسے کرسٹ بن جاتا ہے. اور یہ سیویئر کنڈیشن ہوتی ہے، یہ انہی لوگوں کو ہوتی ہے جو کسی کرونک النیس میں ہو، یا بیڈ پہ پڑے ہوں، بیڈ ریڈن ہو، یا ڈسیبل یا محتاج یا معذور ہو. ہوتا یہ ہے کہ جن گھروں میں جن بستروں پہ دھوپ نہیں پہنچ پاتی اور سب مل کے ایک ساتھ رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی گھروں میں، وہاں یہ اس قسم کی ڈیزیز یا کنڈیشن ہونا کمپلسری ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جن بورڈنگ ہاؤس یا مدرسوں میں پڑھایا یا رکھا جاتا ہے ان میں یہ کامن ہے. دیکھیں یہ کامن ٹائپ آف اسکیبیز ہے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف قسم کی یا کامن ٹائپ آف اسکیبیز ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو کرسٹڈ اسکیبیز کا بتایا، لیکن اب میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں کہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ ہوتا ہے نوڈولر اسکیبیز. یہ دیکھیے نوڈولر اسکیبیز ہے جو یہ جنائٹل آرگن کے قریب، اور یہ پینس پہ، گلینس پینس پہ بہت زیادہ کامن ہے. اور بڑوں کو اور خاص کر بچوں کو بھی، بچوں کو بہت ہی باریک باریک پسچول سے، یعنی کہ پھنسی سی نظر آ رہی ہوتی ہیں جنائٹل آرگن پہ، خاص کر گلینس پینس پہ یا فیمیل جنائٹل آرگن پہ. اور یہ جو رنگ آف گلینس ہے اس پہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو جب یہ اسے کھجاتے رہتے ہیں تو یہ جو ہے نوڈیولز میں تبدیل ہو جاتا ہے اور نوڈیولر ہو جاتا ہے. اور اس کے بھی صحیح ہو بھی جائے تو یہ نوڈیول صحیح ہونا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو الگ سے ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اور اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اسکیبیز والی نہیں ہوگی، اس کی ٹریٹمنٹ اینٹی انفلیمیٹری یا اینٹی نوڈیولر ہوگی. تو اس طرح کی کوئی ٹریٹمنٹ دینی ہوگی جو نوڈیولز کو یا یہ سویلنگ یا ان کو
ختم کرے گی۔ اس میں بہت سارے لوگ اینٹی بائیوٹک دیتے ہیں، یہاں اینٹی بائیوٹک کا رول کام کر جائے گا، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ ایپس میلیفیکا بہترین میڈیسن ہو سکتی ہے، لیکن طریقے بچوں کو، بڑوں کو، سب کو، پوری فیملی کو یکساں خارش ہوگی، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن ہوگی سب کو، اور رات میں بہت زیادہ ایگریویٹ کرے گی، بڑھ جائے گی، اور لوگ جو ہے مختلف چیزوں سے ایسے ایسے کر کے کھجائیں گے، کسی بھی آبجیکٹ سے کھجائیں گے، اور کھجانا لازمی ہوگا، اور ناخن سے بھی کھجائیں گے، بچے ناخن سے کھجائیں گے، بڑے بھی ناخن سے کھجائیں گے۔ ناخن سے کھجانے کی وجہ سے اسکریچز پڑتے ہیں، اور سیکنڈری انفیکشن جو ہے ناخن سے اسکن کے اندر چلا جاتا ہے، اور سیکنڈری انفیکشن میں باریک 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 جو ہے ٹنی جو ہے پسچول بن جاتے ہیں، جسے پھنسی کہتے ہیں۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ بچوں میں ان جگہوں پہ ایسے، یہاں ان جگہوں پہ، اور جینائٹل آرگن پہ، گلیس پینس پر اور جینائٹل آرگن پر بچوں کے اور بڑوں کے، یہ جو ہے بہت زیادہ دیکھنے میں ملتے ہیں، کامن ہے۔ خارش کا رات کو پڑنا، خارش کا سب کو ہونا، خارش کا جو ہے مطلب قابو نہیں کر پانا، اور بہت زیادہ سبھی کو ایک ساتھ ہونا، اور یہ پوچھ لیا جائے کہ ایگریویٹ کس ٹائم ہوتی ہے، تو بولیں گے رات میں۔ دوسری بات یہ کہ اس کی پوری ڈیٹیل جو ہے میرے پاس لیکچر میں موجود ہے، یہ تو ایک شارٹ ہے جو آپ لوگوں کو سے دوستوں میں اس کو سمرائز ایسے کروں گا۔ اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ اس کے بیچ جو ہے ایک ہائیلی کنٹیجیس ڈیزیز ہے، ایک دوسرے کو پھیلنے والی ہے، ڈائریکٹ کنٹیکٹ سے پھیلتی ہے، اور یہ جیل کی، مدرسوں کی اور ہاسٹلس کی بیماری ہے، جہاں بچے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اس کی سائن سمٹم میں بات کریں تو انکنٹرول جو ایچنگ ہوتی ہے، جو رات میں پھیلتی ہے، تو 3-4 باتیں بڑی اہم ہیں، اور پورا گھر جو ہے مبتلا ہوگا، تو یہ اس کی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسکریچز سے یا ایچنگ سے جب ہم اسکریچ کرتے ہیں تو ہمارے یہ انگلیوں کے درمیان میں، یا گلینس پینس پہ، گروئنز میں جو ہے وہ سیکنڈری انفیکشن، جو کہ بیکٹیریل بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھیں کئی طرح کی جتنی بھی خارش ہو، بس کھجانے سے محتاط رہے گی، اور خارش میں ابتدا میں بہتری ہوتی ہے، بعد میں ورس ہو جاتا ہے۔